बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे प्यारे सहाबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का क्या किरदार रहा है और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी के बारे में आपको तफसीलन बताएंगे। मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह बनी हाशिम के चश्मो चिराग थे। ये ख़ानदान हरम काबा की खिदमत के लिए मशहूर था। सकाया ज़मज़म के इंतज़ामात यानी ज़मज़म पिलाना हाजियों को, इसकी निगरानी और हज्जाज इकराम के साथ ताउन व इमदाद के लिहाज से मक्का का मुमताज़ ख़ानदान यही था। इलावा अज़ी बनी हाशिम को सबसे बड़ा शरफ़ अल्लाह ताला की बारगाह से जो नसीब हुआ वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत, जो दूसरे तमाम एज़ाज़ात से बुलंद तर है। हज़रत अली के वालिद अबू तालिब और वालदा फ़ातिमा दोनों हाशमी थे। इसी तरह हज़रत अली नजीबुत तरफ़ैन हाशमी पैदा हुए। फ़ातिमा मुशर्रफ़ इस्लाम हुई और हिजरत मदीना का शरफ़ भी हासिल किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनके कफ़न दफन के इंतज़ामात फ़रमाए थे और अपना कमीज़ मुबारक इनके कफ़न में शामिल फ़रमाया और कब्र के तैयार होने पर पहले ख़ुद इसमें दाखिल हुए और इसे मुतबर्रिक फ़रमाया। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की वालदा के हक़ में दुआए मग़फ़िरत फ़रमाई और ये भी फ़रमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी निगहदाश्त और ज़रूरियात पूरा करने में इनकी बहुत बड़ी खिदमत है और मैंने इनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह इन पर कब्र के जो भी मामलात हैं वो आसान कर दे। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत अली की विलादत मक्का शरीफ में आमुल फ़ैल के 7 साल बाद हुई और बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 30 साल बाद हज़रत अली पैदा हुए और ग़ालिबन मुझे भी यही सही लगता है, क्योंकि जब हज़रत अली ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, इस्लाम कबूल किया तो उस टाइम वो बच्चे थे, तो यकीनन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली, तो यकीनन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत अली यकीनन 30 साल के बाद ही पैदा हुए होंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी किफ़ालत में ले लिया था। इस तरह हज़रत अली को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में तालीम व तरबियत नसीब हुई। इस बिना पर हज़रत अली इब्तिदाई तौर पर अमूर खैर की तरफ राग़िब और बुत परस्ती जैसी जाहिलाना रसूम से मुज्तनिब रहते थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होने के बाद इस्लाम की तरफ दावत देने का आगाज़ अपने अहले खाना से फ़रमाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले इस दावत को कबूल कर लिया और पहली मुसलमान खातून होने का शर्फ हासिल किया। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का अहबाब में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दावत हक़ कबूल कर ली और सबसे पहले मुसलमान बालिग़ मर्द होने का शरफ़ हासिल किया। इसी तरह नौखेज़ लड़कों में सबसे पहले नबी पाक के घर में तरबियत पाने वाले हज़रत अली मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुए और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने मुसलमान होने की सआदत हासिल की। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को अपने घर में जमा करके दावत इस्लाम पेश की तो मौजूद मर्द और ख़वातीन सब खामोश रहे।
حضرت علی ان میں سے سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ علی، تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔ حضرت علی کی جانثاری کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں، ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکون و اطمینان کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علی الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جاں بازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت ہی خوبی کے ساتھ یہ خدمات انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارزہ طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تیگ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر عالم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور حضرت علی چند صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت
علی کے ہاتھ میں ہی تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی نے چند جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم بھی علم نبوی حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس معرکے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی کو دیا تھا، اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس معرکے میں حضرت علی نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا، اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا تھا۔